اگر شک کرے کہ ایک سجدہ بجا لایا ہے یا دونوں سجدے بجا لائے، اس میں شک ہے۔ اور اگر محل میں ہے کہ ابھی سجدے سے آپ باہر نہیں گئے، کسی اور عمل میں مصروف نہیں ہے، تو آپ اسی سجدے کو بجا لائیں، دوسرا سجدہ کریں۔ البتہ دقت کے بعد تھوڑی دیر غور و فکر کریں کہ شک اگر واقعی رہے، برطرف نہیں ہوا، دوسرا سجدہ کریں۔ لیکن اگر محل سے آپ گزر چکے، مثلا اگلی رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہوا یا ابھی تک تشہد میں اگر دوسری رکعت ہے مشغول نہیں ہوا، تو آپ محل میں ہے، موجود ہے، تو دوسرا سجدہ کریں، اپنی نماز کا آگے بڑھیں۔ لیکن اگر محل سے آپ نکل چکے ہو، دوسرے عمل میں آپ داخل ہو چکے ہیں، دوسرے عمل میں داخل ہونے کے بعد شک کرا، جو سجدوں کے بعد بجا لاتے ہیں، اور بعد والے عمل میں اور اس مشکوک عمل میں ترتیب شرعی ہو، مثلا آپ تشہد پڑھنے میں مشغول ہیں، تشہد اور سجدے میں ترتیب ضروری ہے، پہلے سجدے انجام دیتے ہیں پھر تشہد، چونکہ آپ محل گزر چکا اس کا، ترتیب کے اعتبار سے آپ دوسرے عمل میں داخل ہو چکے ہیں، اور ابھی شک کیا کہ ایک سجدہ کیا یا دونوں سجدے انجام دیے، جبکہ آپ تشہد میں پہنچے مثلا یا سلام میں پہنچے، تو لہٰذا اپنی شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے اور نماز کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ ہے، محل میں موجود ہے تو اس مشکوک عمل کو دوبارہ سے انجام دے، وہ ٹھیک کریں کہ ایک یا دو میں شک تھا، ایک سجدہ دونوں سجدے، ایک سجدہ اور کریں، مکمل ہو جائے۔ اگر محل سے گزر چکے ہیں تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں اور آگے بڑھیں۔ تو اولا نماز کی اہمیت، دوماً تمام فرائض کی اہمیت اس سلسلے میں ہے کہ آقا امیر المومنین نے کئی خطبے دیے ہیں نہج البلاغہ میں۔ خلاصہ ہمیں دیکھنا ہے پورا قرآن کہ اگر آپ مطالعہ کریں اول سے آخر تک، جہاں تقویٰ کی بات ہوگی اس میں سر فہرست انجام واجبات ترک محرمات ہے، اس کے بغیر تقویٰ نہیں ہے۔ جہاں آپ سے کہا جائے عمل صالح بجا لائیں، عمل صالح یہی ہے، اولاً واجبات اور ترک محرمات۔ اس طرح اب نہج البلاغہ پر ہے، آقا امیر المومنین نے اسی خطبے میں جو خطبہ نمبر 191 میں ہے، کئی جملے اسی سلسلے بیان کروں، فرمائے کہ وَقْتَعُوا بِهَا يَوْمَكُمْ، اسی تقویٰ کے ذریعہ، یعنی اسی تقویٰ میں، یعنی اسی اعمال واجبات و محرمات میں، اسی میں اپنا دن گزارو۔ یعنی دن بھر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم واجب کو انجام دیں، یعنی کوئی واجب ہم سے رہ نہ جائے، کسی حرام کا یعنی کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے، دن بھر اسی فکر میں رہو۔ چاہے آپ کہیں بھی آپ کام کرتے، دفتر میں، دکان میں، جہاں بھی ہے یا گھر میں، کوشش کریں کہ نہ گھر میں، نہ دفتر میں، نہ دکان میں کوئی حرام کام نہ پائے، اداروں میں کوئی رشوت نہ کھائے، مثلا گھر میں کوئی حرام کام نہ ہو جائے، ٹی وی پہ کوئی حرام کام نہ ہو، موبائل پہ کوئی حرام کام، کمپیوٹر پہ کوئی حرام کام انجام نہ دے۔ مثلا دن بھر آگاہ ہونا کہ وَقْتَعُوا بِهَا يَوْمَكُمْ، دن اسی طرح گزارو، واجبات پہ عمل کرتے ہوئے، محرمات کو چھوڑتے ہوئے دن گزارو۔ لہذا دن کے وقت بس اپنے دن کو، اپنے اوقات کو، زندگی کے لمحات کو انجام واجبات کے لیے وقف کریں، ترک محرمات، تجارت کرتے کرتے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی واجب ترک نہ ہو جائے۔ مثلا ابھی آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو ابھی 80 سال میں پتہ چلتا ہے، 80 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو خمس دیا ہی نہیں ہے۔ ابھی حساب کریں، ابھی اگر آپ بتا بھی دیں کہ آپ کے تو اتنی نمازیں، اتنے لباس آپ نے پہنے، اتنے کپڑے، اتنے گھر آپ نے خریدے، اتنے کرائے آپ نے دیے ہیں، اتنی خوراک، سب میں خمس شامل، ابھی حساب کریں سر چکرا جاتا ہے، کہتے ہیں بچی کے چھوڑ دیں، مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ اوائل بلوغت میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیا ہے، اس وجہ سے لاپرواہی کی ہے، اس وجہ سے۔ تو فرمایا کہ اپنے دن کو، اپنے لمحات کو انجام واجبات میں گزارو، سیکھنے میں بھی گزارو اور عمل کرنے میں بھی گزارو۔ دن بھر کے امور میں خیال رہیں کہ کوئی واجب کام رہ نہ جائے۔ نماز واجب ہے، بچوں سے کہیں بھائی نماز نہیں رہنی چاہیے، نماز آپ نے بجا لانی ہے۔ حتیٰ کہ فجر کے اوقات میں بعض بچے مثلا دیر سے اٹھتے ہیں، ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تب بھی ماں باپ کی ذمہ داری کہ ابھی پڑھو، اس قضا کو بھی ابھی پڑھو، کل کے لیے مت رکھو، ابھی، تاکہ وہ ابھی ادا ہو جائے۔ بہتر ہے قضا نمازوں کو 60 سال میں پڑھیں، بہتر ابھی پڑھیں، یہ کتنا بہتر ہے۔
کہ ابھی انجام، چلو ابھی 1 گھنٹہ گزرا ہے، آدھا گھنٹہ چلو قضائی کو گزر چکا، ابھی انجام دیں وہ بہتر ہے۔ چونکہ 60 سال میں 50 سال انجام دیں گے تو یعنی 20-30 سال اس نے آپ کو روکے رکھا ہوا، پیچھے رکھا ہوا ہے۔ تو بہت ساری توفیقات جو خدا متعلق ملنی تھی، بہت ساری برکتیں جو نہیں ملے گی کیونکہ ابھی تک ترک واجب کیا ہوا ہے۔ بہت ساری مصیبتیں ٹلنی جو نہیں ٹلے گی کیونکہ ابھی تک انجام نہیں دیا۔ مثلا دوستوں نے کہا کہ اب نماز جمعہ ہے، جماعت نہیں ہے، مسئلہ چونکہ آپ دیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کا دیر سے پڑھنے کا خاص فائدہ نہیں ہے۔ اول وقت کو چاہے جمعہ ہو یا غیر جمعہ ہو، آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، انجام دے۔ اول وقت میں انجام دینے کی فضیلت کچھ ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ چونکہ ابھی آپ مثلا نماز آخر غروب آفتاب تک وقت ہے تو چلو دیر سے پڑھیں گے، نہ دیر سے نہ پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں۔ دوسرا جملہ بھی آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ وَأَشْعِرُوا قُلُوبَكُمْ، اپنے دلوں کو انجام واجبات اور ترک محرمات کے ذریعے زندہ کرو۔ یعنی دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہو تاکہ بصیرت ملے، تاکہ حق و باطل میں شناخت ملے، تاکہ حرام و واجب میں شناخت حاصل ہو جائے، تاکہ توفیق حاصل ہو جائے کہ واجبات کو انجام دے سکیں، محرمات کو ترک کر سکیں۔ بعض لوگوں کے لیے ترک محرمات وبال جان ہے، بعض لوگوں کے لیے انجام واجبات ترک وہ وبال جان ہے کہ ابھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، مثلا سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ، نسوار نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ، چائے نہیں چھوڑ سکتے ہم یعنی اس قدر کمزور انسان ہے۔ مثلا یہ تو خیر حرام محرمات میں نہیں ہے، پھر بھی مثلا اسی طرح کوئی فعل حرام آئے ہیں ہمارے پاس، بھئی ہم نہیں چھوڑ سکتے فعل حرام، ہم نے یہ کیا ابھی نہیں چھوڑ سکتے۔ انسان کو چھوڑنا چاہیے۔ تو دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہو، انجام واجبات اور ترک محرمات سے دل زندہ ہو جاتا ہے، خدائی بن جاتا ہے۔ لہذا اس طرح ہونا چاہیے لوگ آپ کو پہچانے اور آپ کے اوپر 100% اطمینان ہو کہ یہ واجب کو نہیں چھوڑے گا، یہ کسی حرام کا ارتکاب نہیں کرے گا، اس طرح آپ کے اوپر اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اور تیسرا جملہ غامرہ نے فرمایا کہ وَحَسُوا بِهَا ذُنُوبَكُمْ، اپنے گناہوں کو اس عمل کے ذریعہ تقوی یعنی انجام واجبات اور ترک محرمات کے ذریعے دھو ڈالو۔ اگر چاہتے ہو گناہ معاف ہو جائیں بھی کم کریں، واجبات کو انجام دیں، محرمات کا خداوند ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہترین چیز کہ جس سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں واجبات انجام دینا ہے، محرمات۔ خود سوچیں میرے اوپر کیا کیا چیزیں واجب انجام دیں۔ حج واجب ہے پہلی فرصت میں جائیں، عمرہ واجب ہے پہلی فرصت میں جائیں، نذر ہیں، نذورات ہیں، کفارات ہیں پہلی فرصت میں ادا کریں، واجبات، گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی کفارہ ادا نہیں کیا، ابھی اتنے سال ہوئے کفارے نہیں دیے، جب نہیں دیا وہ گناہ ابھی گردن پر ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، خداوند متعال نے فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، اے واجبات انجام محرمات چھوڑ دو، تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چوتھا اور آخری جملہ یہ وَدَاعُوا بِهَا الْأَسْقَامَ، تقوی کے ذریعہ، واجبات و محرمات کے ذریعہ اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں، دلوں کی بیماری، جسمانی بیماریاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ دلوں کی بیماریاں، کینے ہیں تو حسد ہیں تو بغض ہیں تو عداوت ہیں، نفرتیں ہیں، کتنی ساری چیزیں، وہ بھی انجام واجبات سے اور ترک محرمات سے دور ہو جائیں گے، دل صاف ہو جائیں گے، سب کو بھائی سمجھیں گے، سب کو دوست سمجھیں گے۔ لہذا بیماریوں کا علاج، انجام واجبات، ترک محرمات، گناہوں کی بیماری اور دلوں کی بیماری اور حتی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے۔